بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فائدہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے اللہ رب العالمین محبت بھی کرے گا، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اب بتائیے، امت محمدیہ کے اندر جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، سب یہ کہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے، نبی کی اتباع کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ زبان سے کہہ دینے سے کہ نبی سے محبت ہے، تو کیا یہ محبت واقعی میں ہو جائے گی کہ ہم زبان سے کہہ دیں کہ نبی سے محبت ہے لیکن عمل سے ظاہر نہ کرے؟ تو کیا یہ محبت اصل ہے؟ نہیں۔ اس کو اور آسانی سے میں سمجھاؤں کہ ایک باپ کے 3 لڑکے ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن اور عبد الکریم۔ باپ نے کہا بیٹا عبداللہ ایک گلاس پانی لاؤ، وہ چلا گیا، سنا ہی نہیں، وہ چلا گیا۔ پھر ایک جو عبد الرحمن تھا، جو اپنے پورے محلے اور گاؤں وغیرہ میں یہ ڈھنڈورا پیٹ کے رکھا ہوا تھا کہ ہمیں اپنے باپ سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، بڑا اچھا لڑکا ہے بھائی، باپ سے محبت کر رہا ہے، سب یہی جان رہے تھے کہ بڑا نیک فرما بردار لڑکا ہے۔ جب باپ بستر پہ پڑا تھا تو کہا کہ عبد الرحمن ایک گلاس پانی لاؤ۔ اب وہ باپ کے بغل میں بیٹھے کر ابا بڑی محبت ہے آپ سے۔ اچھی بات ہے، ایک گلاس پانی لے کر آؤ۔ نہیں ابا بڑی محبت ہے آپ سے۔ ارے بھائی اچھی بات ہے، جاؤ ایک گلاس پانی لے۔ ارے ابا اتنی محبت ہے کہ چھوڑ کر جانے کا من ہی نہیں کرتا، اتنی محبت ہے کہ چھوڑ کر جانے کا من ہی نہیں کرتا۔ باپ کہہ رہا ابے میرا گلا سوکھا جا رہا ہے، پانی تو لے کر آؤ۔ ابا جانے کا من ہی نہیں کر رہا، پانی نہیں لا کے دے رہا ہے، صرف ابا سے محبت کا اعلان کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے۔ اور وہیں پر عبد الکریم سے کہا کہ بیٹا ایک گلاس پانی لاؤ، تو عبد الکریم دوڑ کر گیا، پانی لے کر آیا، جو کہ یہ ڈھنڈورا نہیں پیچا ہوا تھا کہ ہمیں اپنے باپ سے محبت ہے۔ وہ گیا خاموشی سے پانی لا کے گلاس اپنے باپ کو دیا۔ مجھے انصاف کے ساتھ بتائیے اس میں سے اصل محبت کرنے والا کون سا لڑکا تھا؟ عبد الکریم تھا۔ یہ جتنے تھے یہ کیا تھے؟ یہ صرف ڈھنڈورا پیٹے ہوئے تھے۔ کچھ حال ہمارا بھی ایسے ہی ہے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مچل جائیں گے، پھسل جائیں گے، نبی کے شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے، عمل نہیں کرنا ہے۔ کرتے ہیں نا لوگ، نعرہ لگاتے ہیں۔ بھائی کس نے کہا کہ نبی کا دامن چھوڑ دو؟ کسی نے کہا؟ بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تھام لو۔ رسی کتنے چیزوں سے بنتی ہے؟ 2 دھاگوں سے رسی بنتی ہے نا، تو رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے فرقے میں نہ بٹو۔ اللہ رب العالمین تو ارشاد فرماتا ہے کہ تفرقہ مت کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی کتاب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث، ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور فرقے میں مت بٹو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا، وصیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنہ، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ یہ 2 چیزیں، اللہ کی کتاب اور میری سنت، جب تک اس کو پکڑے رہو گے مضبوطی کے ساتھ، گمراہ بولو بھائی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ اور میری سنت جب تک پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ مجھے بتائیے آج معاشرے کے اندر گمراہیت عام ہو چکی ہے کہ نہیں؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ قرآن مقدس کو تو ہم پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں پڑھتے، اور ہر گھر کے اندر قرآن مقدس ملے گا، قرآن کریم ہر گھر کے اندر ملے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ ماشاء اللہ، بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابو داؤد وغیرہ صحاح 6 کی جو احادیث ہے، اللہ ماشاء اللہ کسی گھروں میں ملے۔ جب ہم قرآن کو گھر میں جو رکھے ہیں اس کے اوپر غور و فکر نہ کرے، پڑھے نہ، اس کو خالی رکھے رہے، سجائے رہے، اور حدیث ہمارے گھروں میں ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں ایپل کا فون تو ملے گا، اے سی ملے گا، واشنگ مشین بھی ملے گا، اپاچے گاڑی بھی ملے گی، 4 ویلر بھی ملے گا، لیکن افسوس کی بات نبی کی بات نہیں ملے گی۔ جب اللہ کے کلام کو ہم چھوڑے رہیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو رکھے ہی نہیں گھر میں، تو جب یہ دونوں چیزوں کو ہم جب چھوڑے ہوئے ہیں تو بتائیے ہمیں تو ہر کوئی گمراہ کر دے گا، آسانی سے ہر کوئی گمراہ کر دے گا، ہم گمراہ ہو جائیں گے۔
ہر کسی کے چنگل میں پھنس جائیں گے۔ ہمیں تو اتباع و پیروی کے بارے میں کہا گیا تھا، جب ہم اتباع و پیروی کے آلات ہی گھر میں نہیں رکھے ہیں، وہ چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے، اللہ کی کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تو جب وہی چیز ہمارے گھر کے اندر نہیں ہے تو کیسے ہم ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ظاہر سی بات ہے ہم گمراہی کے راستے پہ چلے جائیں گے۔ پھر کوئی آئے گا کہ بھائی یہ فضائل اعمال کا درس ہو رہا ہے، پھر کوئی آئے گا کہے گا نہیں بھائی یہ خلافت و ملوکیت کے بارے میں بات چیت ہوگی، آئیے درس ہوگا اس کے اوپر۔ پھر کوئی آئے گا کہ تبلیغی نصاب ہے، کوئی آئے گا کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کی ایک شکل میں نکال کے کتابیں لے کر آئے، یعنی طرح طرح کے جو حقیقت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ طرح طرح کے لوگ آئیں گے اپنا اپنا سکہ چلانے کے لیے، سب آئیں گے، اور ہم سوچیں گے ہاں بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑا اچھا اخلاق ہے، ان کا عقیدہ، ان کا منہج ہم جانتے ہی نہیں، ہم یہ سوچیں گے بڑے اچھے لوگ ہیں، بس ان کے اوپر فدا ہو جائیں، بس ان کے راستے پہ نکل جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی تھی؟ جب ہم غور و فکر کرتے، پڑھتے، تو ہمیں معلوم ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکیر سیدھی کھینچی، دو لکیر دائیں کھینچی، دو لکیر بائیں کھینچی، اور پھر کیا فرمائے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع و پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور ادھر ادھر راستے پہ مت جانا، نہیں بھٹک جاؤ گے۔ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، حکم کرتا ہے، اللہ اکبر، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ جو راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سیدھا کھینچا ہے اور فرمائے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہی ناجی گروہ ہے، یہی جنتی گروہ ہے، اسی کے اوپر چلو، یہی راستے۔ اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو کیا ہوں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ آج ہم نے کتاب و سنت کو چھوڑا، تقلید کا دامن تھام لیا، کتاب و سنت کو چھوڑا، خوارج کے راستے پہ چلے گئے، کتاب و سنت کو چھوڑا، کوئی کیا کہتے ہیں کہ انجینئر کے فتنے میں مبتلا ہو گیا، کتاب و سنت کو چھوڑا، کوئی کسی کے فتنے میں مبتلا ہوا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کتاب و سنت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا جو طریقہ کار تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکیر جو کھینچی تھی، جو سیدھا راستہ جنت میں جا کے ختم ہو رہا تھا، اس راستے کو چھوڑ کر ادھر ادھر راستے پہ جا کر اور ہم سوچ رہے بہت اچھا راستہ، اس سے اچھا راستہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور مومنوں کی واضح راہ جو ہوتی ہے، حق بات جو جب کھل کر آ جاتی ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر جاتے ہیں اور اسی کو صحیح سمجھتے، تو اللہ کہتا ہم اس کو ادھر ہی متوجہ کر دیتے، وہ اسی کو صحیح سمجھنے لگتا ہے، اللہ کہتا ہم اس کو ادھر ہی متوجہ کر دیتے، اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وسعت مصیرہ، جو بہت بدترین جگہ ہے۔ جو آج ہم اتراتے ہیں کتاب و سنت کو چھوڑ کر، نہیں ہم جہاں پہ ہیں بس صحیح ہے، باپ دادا کے راستے پہ ہم صحیح ہیں، ہمارے امام صاحب نے کہہ دیا بس صحیح ہے، اللہ کہتا ہم اس کو ادھر ہی متوجہ کر دیتا ہے اور وہی صحیح سمجھتا ہے۔ صحیح صرف ایک ہی ہے اس دھرتی پر، صرف اور صرف کتاب و سنت، صرف اور صرف اہل الحدیث۔ اہل کا مطلب والے، حدیث کا مطلب بات، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والوں کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے۔ اس دھرتی پر صرف اور صرف ایک ہی جماعت جو حق پر ہے، وہ ہے اہل الحدیث۔ اہل کا مطلب والے، حدیث کا مطلب بات، اللہ کی بات، رسول کی بات، ان کو جو مانے، اس کو جو فالو کرے، وہ صحیح راستے پر ہے۔ اور جو ان کو چھوڑ کر کہ نہیں ہمارے باپ دادا سے تو ایسا چلا آ رہا ہے، ہمارے امام صاحب نے تو ایسا کہا ہے، ہمارے پیر صاحب نے تو ایسا فرمایا ہے، جو یہ بات کرے اور اسی پر مگن رہے، اسی پہ ڈٹا رہے، تو یاد رکھیے ایسے لوگ گمراہ ہیں، گمراہ ہیں ایسے لوگ۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کیسے کرنی ہے؟ حدیث آپ لوگ جانتے ہوں گے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والد وولد والناس اجمعین، یہ مومن نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک کہ اللہ کے رسول تمہارے نزدیک تمہارے والدین سے بھی زیادہ، تمہاری اولاد سے بھی زیادہ، والناس اجمعین، تمام لوگوں سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جائے، تب تک مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ کیا معلوم ہوا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو پھر ہم اپنے باپ دادا کو نہیں دیکھیں گے،
اپنی اولاد کو نہیں دیکھیں گے, لوگوں کو نہیں دیکھیں گے. لوگ کہتے ہیں نا, ارے آپ 100-150 سال ابھی ابھی آئے ہیں, اتنی بڑی تعداد, یہ سب گمراہ ہیں. تعداد دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے, دلائل اور براہین دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ دلیل کس کی مضبوط ہے. تعداد اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین تو کہتا ہم جہنم کو تو بھر دیں گے, مشرکوں سے, بدعتیوں سے, جو گمراہی کے راستے پر ان سے بھر دیں گے جہنم کو. جنت میں تھوڑے لوگ جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو قرآن مقدس میں کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, کہ اکثر لوگ, زیادہ تر لوگ ایمان لانے کے باوجود میں مشرک ہوتے ہیں. یہاں تو اکثریت گمراہی کی بتا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو کبھی تعداد دیکھ کر فیصلہ مت کیجئے, اتنے لوگ, یہ سب غلط. آپ تھوڑے سے لوگ, اس دھرتی پر ہمیشہ حق بیان کرنے والے, حق جماعت والے تھوڑے ہی ہوں گے. کیوں؟ جنت میں تھوڑے سے ہی لوگ جائیں گے. تعداد سے ہمیں فیصلہ نہیں کرنا ہے کتنی بڑی تعداد ہے, نہ نہ نہ, ہمیں دلائل اور براہین دیکھنا ہے کہ دلیل کس کی مضبوط ہے, کتاب و سنت کے مطابق کس کی کون بات کر رہا ہے. مجھے بتائیے, کلمہ کس کا پڑھا آپ نے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے نا. اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ, کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول اللہ کے بندے ہیں پھر رسول ہیں. یہ دو چیزوں کے ہم نے گواہی دیا نا, کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, جیسے اللہ کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہیں ٹھہرا سکتے, ویسے اللہ کے رسول کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہیں ٹھہرا سکتے. کہ اللہ اور اس کے رسول کی جب بات آ جائے تو مومن کی ایک صفت ہوتی ہے, سمعنا, وہ سنتا ہے, وہ اطعنا, اطاعت فرما برداری کرتا ہے. اور یہودیوں کی ایک صفت ہوتی ہے, سمعنا, وہ سنتا ہے, وہ عصینا, وہ منہ موڑ لیتا ہے. ہمیں یہودیوں کے طریقے پہ نہیں جانا ہے, مومنوں کے طریقے پہ جانا ہے. ایک حدیث اور دیکھتے ہیں کہ کیسے صحابہ کرام سن کر فوراً عمل کرتے تھے, نہیں سوچتے تھے. کون سی حدیث ہے؟ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لما استوى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يوم الجمعہ قال اجلسوا فسمع ذلك من مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فجلس على باب المسجد فراه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعال يا عبد الله بن مسعود. ابو داؤد کی حدیث ہے, حدیث نمبر 1091 نمبر کی حدیث ہے. جابر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث ہے, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعہ کے دوران, اور جمعہ کے دوران میں کسی سے کہا خطبہ کے دوران کہ اجلسو, بیٹھ جاؤ. غور سے سنو, اطاعت و فرما برداری. مومن, جو اول مومن کون ہے؟ بولو بولو, کون ہے اول مومن؟ نہیں معلوم. اول مومن کون ہے؟ صحابہ کرام ہے بھائی. اول مومنین تو وہی ہے نا, صحابہ کرام ہے. تو صحابہ کرام کیسے عمل کیا کرتے تھے؟ دیکھیے اس حدیث پر. اگر اس حدیث پر ہم عمل کر لے تو ہمارے اندر سے تفرقہ ختم ہو جائے, نفرت ختم ہو جائے, آپس میں بھائی چارہ قائم ہو جائے. یہ طرح طرح کے جو گروہ بندی بنا بنا کر بیٹھے ہیں اور ہر مذہب کہہ رہا ہم سچے, ہم سچے, ہم سچے, یہ سب ختم ہو جائے اگر اس حدیث پر ہم غور و فکر کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے سے کہہ رہے اجلسو, بیٹھ جاؤ. اب غور دیکھیے, غور سے سنیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں, ایک پیر مسجد کے اندر, ایک پیر مسجد کے باہر ہے. عبداللہ بن مسعود سے تو اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ, کسی اور سے کہا. عبداللہ بن مسعود کے کانوں میں صدا ہے کہ نبی نے کہا بیٹھ جاؤ. ہم اور آپ ہوتے کیا, ارے ہمارا نام تھوڑی نہیں لیا, ہمارا نام تھوڑی لیا کہ جو ہم بیٹھ جائیں, کسی سے کہا ہوگا. چلے عبداللہ بن مسعود رضی, صحابی رسول, اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے صحابی رسول. یہ وہ صحابہ ہیں جو اللہ کے رسول کی تھوک کی بھی حفاظت کیے ہیں. یہ وہ صحابہ ہیں کہ اللہ کے رسول کے جملہ نکلتا تھا, صحابہ اس کو بغیر چو چرا کے اس کو تسلیم کیا کرتے تھے. یہ وہ صحابہ ہیں. ہمارے آپ کی طرح نہیں ہے کہ سوچ وچار میں مبتلا ہو جائے. ابھی میں بتاؤں گا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیر مسجد کے اندر رکھے ہیں, ایک پیر مسجد کے باہر رکھے ہیں. کانوں میں صدا آئی کہ بیٹھ جاؤ, جو کہ کسی اور سے کہا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجلس علی باب المسجد, اللہ اکبر, دروازے پر ہی بیٹھ گئے مسجد کے. فاراه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعال یا عبداللہ بن مسعود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو بلایا آپ کو اندر. اللہ اکبر. اس حدیث مبارکہ سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ اطاعت فرما برداری دیکھیے عبداللہ بن مسعود کا. ان سے جو کہ نہیں کہا اللہ کے رسول نے بیٹھ جاؤ, جو پیر جہاں تھا وہیں رکھ کر بیٹھ گئے, یہ سوچ کر کہ اگر یہ پیر اٹھا کر اندر کر دیے کہیں اللہ کے رسول کے شان میں گستاخی نہ ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے. اسے کہتے اطاعت فرما برداری, اسے کہتے اتباع, یہ اتباع, اسے کہتے اطاعت فرما برداری.
کہ عبداللہ بن مسعود جو پیر باہر تھا اس کو اندر رکھنا گستاخ رسول سمجھا. آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں جی؟ اللہ کا کلام یہ ہے، نبی کا فرمان یہ ہے، صحیح حدیث یہ ہے، اللہ کی کلام یہ بتا رہا ہے. ہاں بات تو صحیح ہے مولانا. اب دیکھیں کیا کہتا ہے، عوام کی نظریہ میں بتا رہا ہوں. بات تو صحیح ہے لیکن، اب یہ لیکن شیطان ہے. کیا ہے بولو؟ لیکن شیطان ہے. لیکن چونکہ، چنانچہ، if and but، کیونکہ، ایسے ویسے تیسے، خاندان پاندان لکڑدان، اتنی بڑی تعداد. ہمارے گاؤں میں تو ایسا ہو رہا تھا. یعنی اللہ کی بات سنائی جا رہی ہے، نبی کی بات سنائی جا رہی ہے، صحابہ کا عمل بتایا جا رہا ہے. صحابہ بغیر چو چرا if and but کیے ہوئے اسے عمل کیا کرتے تھے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، صحابہ کو ماننے والے، لیکن نبی کی نہیں مان رہے، صحابہ کی نہیں مان رہے. اگر ہم مانتے نبی کی، صحابہ کی مانتے، تو کیا بتاؤ انصاف کے ساتھ یہ بات ہم کہتے کہ نہیں بات تو صحیح ہے لیکن، یہ لیکن، کنتو، پرنتو، if and but یہ جملہ ہم کہتے. بولو بھائی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ بولیے بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا یہ بات ہم کہتے if and but، کیونکہ، چونکہ، چنانچہ، یہ بات لگاتے ہیں ہم کیا کرتے؟ سمعنا، سن لیا، واطعنا، اطاعت فرما برداری میں چک جاتے خلاص. اب اللہ اور اس کے رسول کے بات کے آگے کسی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لوگوں نے چور دروازہ کھولا ہے دین کے نام جی، تقلید کا راستہ کھولا. کیوں؟ کیونکہ اگر صحیح طریقے سے دین کو فالو کریں گے تو ظاہر سے بات ہے حرام طریقے سے کھا نہیں سکتے. اب ان کو حرام طریقے سے کھانا ہے لیکن دین کا نام لے کر کھانا ہے. تو کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ اکبر. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں جو بڑے ہیں، اپنے امراء، اپنے علماء، اپنے رہبر کی بھی اطاعت کرو. اب یہ بات بتایا، یہ دیکھو کہا گیا نا اپنے اماموں کی بھی بات مانو، اطاعت کرو. یہ ڈنڈی مارا گیا آیت کریمہ کے اندر. میں آپ کو بتاؤں آیت کریمہ کے اندر کیا ہے. اطیعوا اللہ، اللہ کے آگے اطیع کا جملہ ہے. واطیعوا الرسول، رسول کے آگے اطیع کا جملہ ہے. یہ بات بتلا رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یہ واجب الاتباع ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یہ واجب الاتباع ہے، یعنی اللہ کی اطاعت اور رسول کی اتباع واجب ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے آگے اطیع کا جملہ بولو نہیں ہے. کیا معلوم ہوا؟ ان کی بات لی بھی جائے گی، چھوڑی بھی جائے گی. عمرا کی بات، بڑوں کی بات اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے تو لی جائے گی، اور کتاب و سنت کے خلاف ہے تو چھوڑ دی جائے گی. اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے تو چھوڑ دی جائے گی. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک فارمولہ دے رہا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. بہت بہترین فارمولہ ہے، اپنائیے. کہ جب بھی تمہارے درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے یا کسی مسئلے میں اختلاف، شیئن کسی بھی چیز میں ہو جائے، کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے تو کیا کریں؟ مسجد بٹوارا کر لیں، سلام کلام بند کر دے، بات چیت بند کر دے، دشمنی کر لیں، جھگڑا کر لیں. بولو بھائی کیا کر لیں؟ جھگڑا کر لے یا دشمنی کر لے یا مسجد الگ کر لیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے؟ نہیں. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں دیکھیے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو لوٹاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. اور جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دے، اب کیا کرنا ہے؟ اس کو کیسے ماننا ہے بتائیے؟ کس طریقے سے ماننا ہے؟ دل میں سنکوچ کر کے ماننا ہے، یا کہ ہاں بات صحیح ہے سوچیں گے اس طرح سے ماننا ہے، یا بات تو صحیح ہے لیکن ہم اپنے بڑوں سے پوچھ کر بتائیں گے اس طریقے سے ماننا ہے؟ کیسے ماننا ہے؟ بولو بھائی تھوڑا سا چلیے ساتھ میں، سمجھ میں آیا نا کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولیے کیسے ماننا ہے؟ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے اور اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول جب کوئی فیصلہ کر دے تو اس کو کیسے ماننا ہے؟
ڈائریکٹ ماننا ہے یا عذر بیان کرنا ہے؟ کچھ ڈائریکٹ ماننا ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں سوچنا ہے، کچھ بھی نہیں سوچنا ہے، باپ دادا، خاندان، پیر صاحب، امام صاحب، کچھ نہیں سوچنا ہے۔ اگر سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے نبی تیرے رب کی قسم مومن بولو نہیں ہو سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ اگر یہ جب تک آپ کو جسٹس نہ مان لے، جج نہ مان لے، اور جو جس بات کا فیصلہ صادر کر دے بغیر چو چرا اف اینڈ بٹ خاندان پاندان گرائے بغیر جب تک تسلیم نہ کر لے مومن، بولو بھائی نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے مومن۔ مومن تبھی ہو سکتے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کو فوراً عمل کر لے، آمنا صدقنا سمعنا واطعنا خلاص، اب اس کے آگے کسی کی بات نہیں چلے گی۔ تو اس پر ہم جب عمل کریں گے تب ہم جا کر کامیاب ہوں گے، صراط مستقیم کے صحرا پہ چل رہے ہیں ہم، تب یہ حق والی جماعت کہلائیں گے ہم، ورنہ اگر اس کو چھوڑ کر ہم ادھر ادھر بھٹکیں گے تو باطل کے راستے پہ چلیں گے۔ اب میں اس مثال دے کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان میں بہت سارے اختلافات ہیں، نماز کو ہی لے لیجیے، کوئی کہہ رہا یہاں باندھیے، کوئی کہہ رہا سینے پہ باندھیے، کوئی کہہ رہا چھوڑ دیجیے، کوئی کہہ رہا سر پہ باندھیے۔ ہم کہیں چاروں برحق ہیں، یہ عقل میں اترنے والی بات ہے؟ بولو بھائی، چاروں برحق ہیں، یہ عقل میں اترنے والی بات ہے؟ یہ موبائل ہے، ایک صاحب آئے کہ نہیں کمپیوٹر ہے، یہ صاحب آئے کہ نہیں لیپ ٹاپ ہے، ایک صاحب آئے نہیں یہ وہ ہے ہاکی ہے، چاروں صحیح ہو گئے؟ ایک ہی صحیح ہے نا، کیا؟ یہ موبائل ہے، یہی صحیح ہے نا؟ چاروں اماموں کی عزت احترام کرنا ہے ہمیں، اور وہ سب بری ہیں، کسی نے نہیں کہا میری تقلید کرو۔ یہ تو اپنا راستہ کیا ہے کہ غلط طریقے سے کمانے کھانے کے لیے اماموں کا سہارا لیا گیا، جی اماموں کا سہارا لیا گیا، ان بیچاروں کو بدنام کیا گیا۔ اب اختلاف ہو گیا، کوئی کہہ رہا نہیں یہاں باندھنا صحیح ہے، کوئی کہہ رہا یہاں۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، مان لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ، بولو بھائی صلی اللہ، ہاں نبی پر درود بھیجنا ضروری ہے، جب بھی نبی کا نام آئے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، درود نہ بھیجنے والے کو کاہل کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان لیجئے زندہ ہو مدینہ کے اندر، اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، اس دنیا سے کیا ہو گئے ہیں؟ ہاں پردہ اردہ نہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ بہت لوگ کہتے ہیں پردہ، پردہ کون کرتا ہے؟ خواتین کرتی ہیں۔ فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، آپ پر موت آ چکی ہے۔ قرآن کہتا ہے اے نبی آپ پر بھی موت آئے گی اور ان پر بھی آئے گی جو آپ کو جھٹلایا کرتے ہیں۔ یہ موت کا جملہ تو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے آپ پر بھی موت آئے گی، تو ہم اپنے طرف سے بلا وجہ غلو کیوں کرے بھائی؟ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کیا ہے ویسے ہی اس کو ہمیں تسلیم کرنا، اپنے طرف سے غلو نہیں کرنا ہے ہمیں۔ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں غلو کر کے اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے، ویسے ہم اپنے نبی کے شان میں غلو نہیں کریں۔ اچھا یہ بتائیے آپ کا باپ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے زندہ ہو اور اس کو لے جا کے آپ دفن کر دیں گے؟ بولو بھائی، ارے بولو ذرا، اب بتاؤ اللہ کے رسول زندہ ہو اور صحابہ دفن کر دیں؟ یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ اگر جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے رسول زندہ ہے تو صحابہ اکرام کیا دفن کر دیں گے زندہ ہو؟ اللہ اکبر، یہ نبی کے شان گستاخی ہے۔ تو میرا عقیدہ ہے اور ہم سب الحدیث کا عقیدہ ہے، حق والی جماعت کا عقیدہ ہے، منہج سلف کو ماننے والوں کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ بیان کر رہا ہوں کہ مان لیجیے زندہ ہو، یہ مثال دے رہا ہوں تاکہ اختلافات کو ختم کیا جائے، بہت ہو چکا اختلافات، ارے اس اختلافات سے بڑا نقصان ہو رہا ہے، سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، بھی ذلت کی مار پڑ رہی ہے لیکن سدھرنے کا نام نہیں لے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان لو زندہ ہو مدینہ کے اندر، چاروں خلفائے راشدین بھی زندہ ہو، چاروں ائمہ بھی زندہ ہو، امام ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ، یہ چاروں امام زندہ ہو۔ یہاں پر وقار آباد کی اس مسجد کے اندر اختلاف ہو گیا، یہ بھائی کہہ رہے کہ یہاں باندھیے، ہم کہہ رہے یہاں باندھیں گے، اب اختلاف ہو گیا تو ہم ان سے کیا جھگڑا کرے، تو میں کرے، کالر پکڑ لے، باہر نکال دے، میں مسجد سے نکل جاؤ؟ نہیں، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں بھائی۔ ایسا کرتے اللہ کے رسول کے پاس کال لگاؤ، موبائل کا ٹائم ہے نا، کال لگاؤ، یا یہ کوئی کہے گا کہ نہیں چاروں امام کے پاس میں سے ایک کے پاس کسی کال لگاؤ، کوئی کہے گا اللہ کے رسول کی زندگی پہ؟
اللہ کے رسول زندہ ہو، خلفائے راشدین بھی ہو، چاروں امام بھی ہو، ان کی موجودگی میں کیا یہ کوئی جرت کر سکتا ہے کہ چاروں امام میں سے کسی ایک امام کو کال لگاؤ یا ابو بکر کے پاس کال لگاؤ؟ سب یہی کہیں گے بیک وقت کی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کال لگاؤ، یہاں سے کال لگائی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ وقارآباد کے مسجد سے بول رہے ہیں، اللہ کے رسول ہمارے درمیان میں ایک نماز میں اختلاف ہو چکا، ایک بھائی کہہ رہے کہ ناف کے نیچے باندھیے، ایک بھائی کہہ رہے ہیں سینے پر باندھیے۔ اللہ کے رسول آپ ہی فیصلہ کر دیجئے ہم نماز کیسے پڑھے۔ اب اللہ کے رسول فیصلہ کر رہے ہیں، اسپیکر آن ہے، سب بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی علی صدرہی، سینے پر ہاتھ باندھا، وَلَضَّالِّينَ، مغرب عشاء فجر میں آمین بلند آواز سے کہنے کا حکم دیا۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بات کہہ دے تو اب مجھے بتائیے کیا آپ ہم سے یہ بات کہیں گے یا ہم یا یہ یا کوئی یہ بات کہے گا؟ ایسا ہے کہ اب ابو حنیفہ کے پاس کال لگائیے، بتائیے بھائی، سپریم کورٹ کا آرڈر آ جانے کے بعد ہائی کورٹ لوور کورٹ کی کوئی اہمیت بولو نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول جب فیصلہ کر دیے، کس کی جرت ہے جو یہ کہے کہ ابو حنیفہ کے پاس کال لگاؤ، امام مالک کے پاس لگاؤ، امام شافعی کے پاس لگاؤ؟ کس کی جرت ہے؟ یہ چاروں امام بری ہیں، میں نے شروع میں یہ بولا۔ اختلافات کی وجہ سے آج دیکھ لیجئے اس قوم کے اندر کتنے انتشار ہو چکے ہیں۔ اور یاد رکھو لوگوں، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اگر نہیں کرو گے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں تنازع کرو گے، آپس میں جھگڑو گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، بزدل ہو جائے۔ آج یہی ہو گیا، آپس میں جھگڑ رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، تمہاری مسجد الگ، ان کی مسجد الگ، ہم تم سے سلام نہیں کریں گے، ہم تم سے کلام نہیں۔ کیوں بھائی؟ ہمارے امام صاحب نے کہا کہ تم سے سلام کریں گے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اتنا نکاح کم مذاق بنا دیا، سلام کرنے سے نکاح ٹوٹتا ہے؟ بھائی ہم آپ سے سلام کر رہے، بیوی گھر میں روٹی بنا رہی، نکاح ٹوٹ گیا، اس کو پتہ بھی نہیں۔ یہ حال ہے، یہ مذاق نہیں ہے، اسلام کا مذاق بناتی ہے۔ سلام سے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں محبت بڑھے گی، نہیں ہمارے امام سے۔ مجھے بتائیے انصاف کے ساتھ، اماموں کی بات چلے گی کہ امام الانبیاء جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی؟ کس کی بات چلے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات چلے گی۔ اگر اس اختلافات کو ختم کرنا چاہتے ہو، ذلت سے بچنا چاہتے ہو، لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہتے ہو، دنیا کے عذاب میں مبتلا نہیں ہونا چاہتے ہو، آخرت میں فلاح چاہتے ہو، جنت میں ٹھکانا چاہتے ہو، تو صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ کتاب اللہ اور کتاب سنت ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے علاوہ کسی میں نجات نہیں ہے۔ اختلافات ختم کرنے کا ایک فارمولہ دیتا ہوں میں، تمام مذاہب کو میرا چیلنج ہے، آؤ میدان کے اندر، چاہے دیوبندی بھائی ہو، چاہے حنفی بھائی ہو اپنے آپ کو کہنے والے، چاہے تبلیغی بھائی ہو، جماعت اسلامی والے ہو، چاہے مرزائی ہو، چاہے قادری ہو، چاہے چشتی ہو، چاہے نقشبندی ہو، یہ سارے بھائیوں سے گزارش ہے، اختلافات ختم کرنا چاہتے ہو، اپنے اپنے اکابرین کی کتابیں لے آؤ۔ وقارآباد کے چوراہے پر ہم بھی اپنے اکابرین کی کتاب لاتے ہیں اور اس کتاب کو چوراہے پر رکھ کر جلا دیتے ہیں۔ پھر بتاؤ کون سی بات چلے گی؟ اللہ کی بات چلے گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی، کسی اور کی بات نہیں چلے گی۔ پھر لاؤ تم بھی کتاب لاؤ، ہم بھی لاتے لگا دیتے، آپ صرف اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات چلے، کسی اور کی بات نہیں چلے گی۔ اختلافات ختم کرنے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے، لیکن ختم نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دھندا چل رہا ہے اسلام کے نام پر۔ جی قرآن مقدس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ بے شک اکثر احبار اور رہبان ایسے پیدا ہوں گے جو تمہارا مال ناجائز طریقے سے کھائیں گے، تمہیں اللہ کے راستے سے روکیں گے۔ احبار اور رہبان کی تفسیر میں ایک بہترین تفسیر کسی نے کیا ہے، کسی مفسر نے، کہ اس سے وہ علماء ہیں جو میٹھی میٹھی بات بولتے ہیں، میٹھی میٹھی دینی بھائیوں، یہ میٹھی میٹھی بات بول کے آپ کے مال کو ناجائز طریقے سے کھائیں گے، فاتحہ کے نام سے، قرآن خوانی کے نام سے، چہلم کے نام سے، تیجا کے نام سے، جماعت کے نام سے، ان کے نام سے، ان کے نام سے، طرح طرح سے کھا رہے۔
اور وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. دیکھو دیکھو 24 نمبر کے پاس مت جانا، اہل الحدیث والوں کے پاس مت جانا، یہ لوگ گمراہ لوگ ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں. کیوں روکتے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ یہ اگر اہل الحدیث کے پاس چلے جائیں گے تو اہل الحدیث کے دامن میں ان کے اسٹیج ممبر محراج سے صرف دو ہی بات ہوتی ہے، اللہ کی کلام کی، نبی کے فرمان کی. نہ ان کے پاس کشف ہے، نہ الہام ہے، نہ خواب ہے، نہ کرامت ہے، نہ ایران اور توران ہے، کچھ نہیں ہے، صرف اللہ کا کلام ہے، نبی کا فرمان ہے. تو ہمارا بہانڈا پھوٹ جائے گا اور ہمارا دھندا چوپٹ ہو جائے گا. اس وجہ سے روکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کون سی چیز کو اپنانا ہے؟ اللہ کے کلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے. تو بتاؤ گھروں میں لاؤ گے؟ قرآن مجید سب کے گھر میں ہے کہ نہیں؟ حدیث لائیں گے؟ اب جس لینگویج میں آپ چاہتے ہیں علماء کرام نے اس کو آسان کر دیا، آپ لینگویج میں لائیے. آپ تیلگو میں چاہتے، تمل میں چاہتے، اردو میں چاہتے، عربی میں چاہتے، انگلش میں، جس لینگویج میں چاہیے مل جائے گا. اپنے گھروں کو حدیث سے سجاؤ گے؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناؤ گے نا. آئیڈیل کسے بنائیں گے نوجوان؟ سلمان خان کو کہ شاہ رخ خان کو؟ وراٹ کوہلی کو؟ ہر ایک سکس پیک بنا دے باہر نکلے تاکہ لوگ کہہ رہے سلمان خان جا رہا. نہ، ہم ایسے بنے کہ جب بکار آباد کی گلی سے نکلے لوگ کہیں دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے جا رہے ہیں. ایسے بنے. کس کو آئیڈیل بنانا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بہترین طریقہ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی میں. تو نبی کا طریقہ اپناؤ گے. نبی نے چست کپڑا پہننے سے منع کیا ہے. باز آ جاؤ گے لباس میں چست پہننا ہوگا تو نہیں نا نوجوانوں. ٹکنا ہمیشہ کھلا رہنا ہے. پہلے اپنی آپ کو تو سدھار کرے، پھر بعد میں لوگوں کو بتائیں گے نا. تو ہم اپنے لباس کو سدھارے. ٹکنا سے ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے. ہمارے نوجوان کیا کرتے؟ باہر گیرا رہے گا، ٹکنا ڈھکا رہے گا، مسجد میں آ کے فولڈ کر لیتے. کیا گندی جگہ پہ آ گئے آپ؟ ہمیشہ کھلا رہنا ہے. خواتین کا ڈھکا رہے گا صرف. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی سے سجایا کرتے تھے چہرے کو. آج افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، حجام کی دکان پہ بیٹھ کے آؤ جلدی جلدی چھیلو اس کو. چھیل کے کہاں پھینکتے ہو؟ نالی کے حوالے کرتے ہو. کتا پیشاب کرتا ہے، خنزیر لیٹرنگ کرتا ہے. ہم نبی کے شان میں خود گستاخی کریں. نبی کے شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے. اسلام کی داڑھی کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے، اسلام کی حفاظت کریں گے. افسوس کے بعد یہ بات کہنا پڑ رہا ہے. اور یاد رکھو وَاعْفُوا اللُّهَا، داڑھی کو معاف کر دو. عفون یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر کا صیغہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے. یعنی یہ فرض ہے داڑھی رکھنا. کیا ہے؟ بولو بھائی، فرض ہے داڑھی رکھنا. شب قدر کی ایک دعا پڑھتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معافی کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے. میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے. کتنے گناہوں کو معاف کراتے ہو؟ پورے گناہوں کو کہ 6 مہینے کے گناہوں کو؟ بولو بولو بھائی. یہاں پر بھی عفون کا صیغہ، یہاں پر عفون کا جملہ. اللہ منک عفون عفون تحب العفو فاعف عنی. اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. وَاعْفُوا اللُّهَا، ساری داڑھی کو چھوڑ دو. یہ ہے اس کا مطلب، ساری داڑھی کو چھوڑ دو. تو بتاؤ داڑھی کو سجاؤ گے چہرے پر نوجوانوں؟ ہاں، ہمارے نوجوان کہتے ہیں شادی نہیں ہوگی. لڑکی کہتی بڈھا ہے، جاب نہیں ملے گا. اللہ کے بندو، جو لڑکی نبی کے داڑھی سے محبت نہ کرے وہ آپ سے کر سکتی؟ نہیں کر سکتی. جب وہ کوئی لڑکی آپ سے کہے جس سے شادی ہو رہا کہ داڑھی کٹاؤ، آپ کہو تو ٹکلی ہو جا، تو ٹکلی ہو جا، بال کتا کٹوا لے، پورا پورا بال چھلوا لے. وہ کہے کہ نہیں یہ میری زینت ہے، تم بھی کوئی میری خوبصورتی ہے، مردوں کی نشانی. کہو گے انشاءاللہ؟ تو اپنی لباس، اپنا کپڑا، اپنا بناؤ سنگار، چہرہ سب کس طریقے سے بنانا ہے؟ نبوی طریقے سے. بولو انشاءاللہ بنائیں گے. یہ جتنی بات بولے سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ نمبر 1 کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنا ہے جیسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اور اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے. صحابہ کے طریقے کو فالو کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اختلافات ختم کرنا ہے تو گھروں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لائیں. قرآن تو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لائیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی یہاں پر بھلے تھوڑے سے لوگ ہوں زیادہ لوگ ہوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کا یہاں آ کر بیٹھنا سننا قبول فرما، اور ہمیں ہمارا کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آپ سبھی کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو کوئی بھائی بہن بچے بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ سے نواز دے. اللہ ہمارے
जो भाई रोजी रोटी में परेशान है अल्लाह उन्हें हलाल रोजी अता फरमा दे। जो नौजवान जॉब के लिए परेशान है अल्लाह उन्हें हलाल जॉब अता फरमा दे। अल्लाह हमारे जो भाई रिश्तेदार जो भटक गए हैं, गुमराह हो चुके हैं, अल्लाह उन्हें सिरात मुस्तकीम दिखा दे। अल्लाह उन्हें तू नेक रास्ता दिखा दे। अल्लाह हमारे दिलों में जो तासुब हसद घर कर लिया है, अल्लाह इस बीमारी से हम लोगों को निजात दे दे। हम सबके दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा फरमा दे। अल्लाह विकाराबाद के अंदर जब तक हम जिंदा रहे किताब सुन्नत की दावत को आम करते रहे, जब हमारी मौत हो तो किताब सुन्नत पर अमल करते हुए हमें तो इस दुनिया से उठा ले। बोलो आमीन। अल्लाह जहाँ कहीं भी मुसलमानों के ऊपर गजा के अंदर कहीं पर भी जुल्म ज्यादती हो रहा है, अल्लाह वो जो जुल्म ज्यादती कर रहा है अल्लाह उसको हलाक कर दे, अल्लाह उसे बर्बाद कर दे, अल्लाह उसे तबाह कर दे। अल्लाह हमारे हिंदुस्तान से हम सबको मोहब्बत है, हमारे हिंदुस्तान को अमन अमान का गहवारा बना दे, अमन अमान का गहवारा बना दे। अल्लाह जैसे हम यहाँ बैठे हैं हम सब गुनहगार हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे और माँ अहलो याल विद फैमिली जन्नत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, जन्नत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। अल्लाह हम सबको जहन्नम से निजात दे, जहन्नम से निजात दे। आमीन या रब्बल आलमीन।